السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو الفجر لائسکم اسکول۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو پڑھیں گے، کلاس 1 کی اردو آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں آئیے اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں آج ہم کون سا سبق پڑھ رہے ہیں۔ جی آج ہم پڑھیں گے بطخ کا بدصورت بچہ، ٹھیک ہے۔ نیچے سب سے پہلے ہم ڈائیگرام کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ ایک بطخ ہے، اس کے 5 بچے ہیں، 4 جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ کیا ہے، بدصورت ہے۔ تو اسی سے ریلیونٹ یہ جو ہماری سٹوری ہے آج کی، یہ کہانی ہے، یہ سبق ہے۔ سو اسٹوڈینٹس، اس کا تھیم بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے بتاؤں گی، پھر اس کا میں آپ کو تھیم ایکسپلین کروں گی۔ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پر ایک بطخ رہتی تھی، اس کے 5 بچے تھے۔ اس کے 4 بچے تو بہت خوبصورت تھے، مگر ایک بچہ بہت بدصورت تھا۔ چاروں خوبصورت بچوں کی آپس میں دوستی تھی، وہ اکٹھے کھیلتے اور پانی میں تیرتے رہتے تھے۔ وہ بدصورت بچے کو دیکھ کر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ سو اسٹوڈینٹس، کیا ہوا، نیکسٹ میں آپ کو اس کا تھیم بتانے لگی ہوں کہ ایک بطخ تھی، اس کے 5 بچے تھے، 4 بچے خوبصورت تھے اور ایک بچہ بدصورت تھا۔ وہ چاروں کی آپس میں دوستی تھی، لیکن وہ جو بدصورت بچہ تھا اس کو دیکھ کے وہ کیا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بدصورت بچہ جو ہے نا، اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، ان سے دور رہنا شروع ہو گیا اور انہیں دیکھ کر چھپ جاتا، اور وہ پانی میں تیرنے لگتا یا کچھ کھانے پینے لگتا، تو وہ خوبصورت بچے اس کو دیکھ کے اس کا اور زیادہ مذاق اڑاتے، ٹھیک ہے۔ آخر کار وہ نا تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا اور جھیل کے دوسرے کنارے جو ہے وہ اکیلا ہی رہنا شروع ہو گیا۔ تو پھر اس طرح کیا ہوا، کئی سال گزر گئے، وہ اکیلا پانی میں تیرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، اپنی نئی دنیا آباد کر کے بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اب اس کا کوئی مذاق نہیں تھا اڑا رہا، اس میں ایک کانفیڈنس آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ پانی میں پھر تیر رہا ہوتا ہے اور آسمان پہ کچھ پرندے، خوبصورت پرندے جو ہے نا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک جو پرندہ ہے نا، وہ نیچے آتا ہے اور اس بطخ کے بچے کو کہتا ہے جو بدصورت تھا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، آؤ ہمارے ساتھ مل کر ہوا میں اڑو۔ تو پہلے تو وہ جو بدصورت بچہ ہوتا ہے نا، وہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ شاید یہ بھی شاید میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن اچانک نا اس کی نظر پانی میں اپنے عکس پر پڑی، ٹھیک ہے، پانی کے اندر عکس پر پڑی، تو وہ خود کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ میں پہلے جیسا بدصورت رہا نہیں، اب تو میں اتنا پیارا خوبصورت بن گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہوا میں اڑتا ہوا اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے بچے اس کو دیکھتے ہیں نا، جو اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اب اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، بلکہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو نیکسٹ ہم مشقی سوالات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا تھیم اسٹوری کا، بطخ کا بدصورت بچہ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بطخ کہاں رہتی تھی؟ جیسا کہ آپ کو ہوتا ہے، جھیل کے کنارے پر۔ بطخ کے کتنے بچے تھے؟ 5، ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہم اسکپ کر دیں گے۔ بدصورت بچے نے آسمان پر کیا دیکھا؟ پرندے نے نیچے اتر کر بدصورت بچے کو کیا کہا؟ تم کتنے خوبصورت ہو۔ نیکسٹ ہے، درست لفظ لگا کر خالی جگہ پُٹ کریں۔ یہ کچھ ورڈز لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں اس کو صحیح جگہ پہ پٹ کرنا ہے جہاں یہ ہماری اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک بنے۔ پہلا پڑھ دیتی ہوں میں۔ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پر ایک بطخ رہتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ڈیش بچے تھے 5۔ وہ ڈیش بچے کو دیکھ کر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے، کون؟ بدصورت بچے کو۔ نیکسٹ جو خالی جگہ ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح کر لینی ہے، میں نے ان کے آنسر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ نیچے ہمارا کوشچن ہے، عملی کام کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں۔ حروف کو ملا کر تصویروں کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تصویریں اور ان کے یہ جو حروف ہیں ان کو ملانا ہے آپ نے، جیسے بے تے خے بطخ، بے تے خے بطخ۔ بے تے خے کو ملایا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بطخ، لیکن ہم کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بالکل صحیح ہم بول رہے ہیں، کیونکہ اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں نے ان کو اسی طرح فل کر دیا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ آپ نے اسی طرح آپ نے اس کو اپنی بک کے اوپر نوٹ کر لینا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ان لفظوں کے حروف بنائیں۔ ان لفظوں کے حروف بنائیں، جیسا کہ یہ الفاظ ہیں اور ان کے اب ہم نے حروف لکھنے ہیں۔ جیسے عکس کن ان حروفوں سے مل کے بنتا ہے؟ جیسے عکس ہے عین، کاف، سین۔ مذاق، میم،
زے الف کاف. سو اسٹوڈینٹ اسی طرح نیکسٹ جو ہے آپ نے الفاظ کے حروف بنانے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے جو ہمارا اس یونٹ کا آخری کوشچن ہے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگے. چاروں بچوں کی آپس میں تھی دشمنی لڑائی دوستی کچھ بھی نہیں دوستی. بطخ کے بچے تھے 6 3 4 5 5. بطخ رہتی تھی سمندر کے کنارے دریا کے کنارے جھیل کے کنارے نہر کے کنارے جھیل کے کنارے پر. اسٹوڈینٹس یہ تھا آپ کا آج کا سبق جو ہم نے ریڈ کیا. اب ہم آتے ہیں اپنی ورک شیٹ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ ہماری ورک شیٹ نمبر 5 ہے. سبق ہمارا 6 ہے بطخ کا بدصورت بچہ. ریڈنگ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہے, اس کا تھیم ایکسپلین کیا ہے اور مشقی سوالات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ نے تمام مشقی سوالات جو ہیں وہ بک کے اوپر سولو کرنے ہیں جو میں نے بتائے ہیں, اور باقی جو ورک شیٹ کے اوپر کام ہے آپ نے اس کے اوپر بھی اس کو سولو کرنا ہے. خالی جگہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا, یہ کچھ ورڈز اوپر دیے ہوئے ہیں آپ کو, میں نے بک کے اوپر سے اس کو پڑھ کے بھی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہاں سے دیکھ کے اس کو بھی فل کر لینا ہے. اس کے بعد ان لفظوں کے حروف اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے بطخ کہاں رہتی تھی, اس کا آنسر بھی میں نے بتا دیا. بطخ کے کتنے بچے تھے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. بدصورت بچے نے آسمان پر کیا دیکھا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا. نیکسٹ نیچے ایک بات کہی جا رہی ہے مذکر مونس اردو گرامر کی بک کے صفحہ نمبر 32 سے یاد کرنے ہیں. بیٹا کچھ مذکر مونس ہیں, آپ نے اس کے فرسٹ والے جو 5 مذکر مونس ہے اردو گرامر کی بک میں سے پیج نمبر 32 پہ ہیں, وہاں سے آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے, یاد کر لینا ہے. اور اس نوٹ کے بارے میں پہلے ہی آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ مشقی سوالات جو ہیں وہ آپ نے کس کے اوپر حل کرنے ہیں, بک کے اوپر ہی حل کرنے ہیں. سو اسٹوڈینٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اور پلس ہماری آج کی ورک شیٹ جس کے بارے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اگر آپ کو اس کے اکارڈنگ کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسکول آ سکتے ہیں, ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.